بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، جاہلیت سے، کفر سے جنہوں نے توبہ کی ہے، انہیں آپ حکم کر دیجئے کہ آپ استقامت کے ساتھ رہیں. جو چیز اللہ کی طرف سے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہیں اور حد سے آگے نہ بڑھیں. حدیث کے ذخیرے میں ایک قصہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اچانک آپ کے بال زیادہ سفید ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام کے ساتھ مستقل رہنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچانک آپ کے بال زیادہ سفید ہوتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی غالب ہو رہی ہے، آپ کے بال زیادہ سفید ہو رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس کے ہم مضامین سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسے مضامین جن صورتوں میں ہیں ان کی وجہ سے مجھے اتنی فکر لاحق ہوئی کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود میں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے قوموں اور ان کے قوموں پر آنے والے عذابات، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ وجہ بنی کہ پچھلے قوموں کے احوال پڑھ کر اسے دیکھ کر کے آپ علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں شاید آپ کو فکر لاحق ہوئی. لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت ہے استقامت والی آیت، استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی جو بات اس میں کہی گئی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہی آیت سبب بنی ہے آپ علیہ السلام کو فکر مند بنانے کے لیے. استقامت بہت بڑی چیز ہے. استقامت کہتے ہیں جمع رہنا. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز استقامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے ایسے کام کی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کسی مسئلے میں پوچھنا نہ پڑے. ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں تو وہی میرے لیے کافی ہو جائے، میں مزید اضافے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی مجھے ضرورت محسوس نہ ہو، میں ضرورت محسوس نہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرو اور استقامت کے ساتھ رہو، جم جاؤ.
حالات جو بھی آئیں، کیسے بھی حالات ہوں، جمے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت پر بہت زور دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استقامت کے، استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ حضرات نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو عرب کی تپتی ہوئی ریت میں ان کو ننگے بدن لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک چٹان رکھ دیا جاتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت بلال حبشی پر، ان کے پائے استقامت پر، ان کے پائے استقلال پر کبھی کوئی تزلزل نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل اپنی زبان سے کہتے رہتے تھے اللہ احد احد، اللہ کے ایک ہونے کا میں اقرار کرتا رہوں گا جب میری جان چلی جائے۔ یہ استقامت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ حضرت خباب ابن ارد ایک صحابی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک عورت کے غلام تھے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو دشمنوں نے ان کو ایسا دردناک عذاب دیا کہ ان کے کپڑے اتروا دیے، کوئلے بچھائے گئے، جلتا ہوا انگارہ کوئلہ بچھایا گیا اور اس میں ان کو لٹایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے بدن سے نکلنے والے پسینے اور پیپ اور خون کی وجہ سے وہ کوئلہ بجھ جاتا تھا، اور ایک نوجوان کو مسلط کر دیا جاتا تھا کہ وہ میرے سینے پر پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جائے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ ہمیں سننے میں تو ہم لوگ سن لیتے ہیں، ذرا تصور کر کے دیکھیں کیا گزری ہوگی ان حضرات پر۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کا پورا خاندان، ان کی پوری فیملی، چھوٹی سی فیملی، چھوٹا سا خاندان، حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، تینوں مسلمان ہو گئے۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ تینوں مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، لیکن وہ استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ کفار قریش نے ان کے ساتھ اتنا دردناک معاملہ کیا، ان کو اتنا ستایا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ تو ان کی جان چلی گئی، وہ ختم ہو گئے۔ دو بچے حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمار ایک جوان صحابی کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا، مشکوں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور ان کی والدہ کو ان کے سامنے برہنہ کر کے ان کو ستایا جاتا تھا۔ آخر میں ابو جہل نے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں برچھا مارا، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے جملہ ارشاد فرمایا، اصبروا آل یاسر، آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو حالات پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، کبھی ان کے پائے استقامت پر تزلزل واقع نہیں ہوا، کبھی وہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ جمے رہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایمان پر استقامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعمال پر بھی استقامت کی تاکید فرمائی، فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، چھوٹا سا بھی عمل تمہارے ہاتھ میں ہو، چھوٹا سا بھی عمل تمہارے ہاتھ میں ہو، لیکن تم اس کے ساتھ مداومت کرو، ہمیشہ وہ چھوٹا سا عمل کرتے رہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑے بڑے اعمال کے مقابلے میں وہ عمل بہتر ہے، اگرچہ چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کا اس پر ایک اسوہ بھی ہے، آپ کا ایک عمل بھی موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کی عادت تھی، آپ بڑی پابندی کے ساتھ ظہر کے بعد کا 2 گنا ادا کرتے تھے۔ ویسے اور سنتیں بھی آپ بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن یہ سنت بھی پابندی سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ
قبیلے عبد قیس کے کچھ لوگ بحرین سے آ گئے، وہ ضروری بات تھی، آپ فرض نماز سے فارغ ہوئے، اتنے میں وہ لوگ آ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے، باتیں چلتی رہیں، آپس میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ عصر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو احساس ہوا کہ 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت ادا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، آپ خود پڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے اس کی؟ تو حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قضا نہیں کیا، میں نے تلافی کی ہے، یہ میرا عمل ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چھوٹا سا عمل، اس پر آپ اتنا استقامت، آپ اس پر اتنا مداومت فرما رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں۔ یہ پابندی، استقامت جو ہے 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ عربی میں مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے کرامتوں سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اس نے جب سنا تو وہ سفر کر کے ان کے پاس گیا، وہ اس خیال سے گیا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کی بڑی بڑی کرامتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ اسی خیال سے ایک عرصہ تک ان کے ہاں قیام مقیم رہا، ان کے ساتھ رکا رہا، لیکن اس نے کوئی خاص بات، ایسی بات نہیں دیکھی جو خلاف معمول ہو، کرامت جسے کہی جا سکے، کوئی بات نہیں دیکھی۔ چنانچہ وہ ان سے بدظن سا ہو گیا، بد دل ہو کر کے وہ جانے لگا۔ حضرت نے اپنے خادموں سے پوچھا کہ وہ صاحب جو تھے وہ جانا چاہتے ہیں، ان سے معلوم کرو کیا وجہ ہے۔ ان کو بلایا گیا، ان صاحب کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ آئے تھے کس کام کو اور جا رہے ہیں کیا، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ تمہارے حضرت بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، میں اس خیال سے آیا کہ ان کے ہاتھ سے بڑی بڑی کرامتیں دیکھوں، لیکن کوئی کرامت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے۔ حضرت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تم اتنے لمبے عرصے تک میرے ساتھ رہے، کبھی مجھ سے کوئی سنت چھوٹتی ہوئی تم نے دیکھی؟ نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ استقامت بہت سی کرامتوں سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور اللہ والے بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں راستے میں چل کر کے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ایک طرف سے ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک طرف سے پیر کٹا ہوا ہے، اور اسے سولی پہ لٹکانے کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی پھانسی دینے والے ہیں اسے۔ حضرت جنید بغدادی آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کاہے کے لیے لوگ جمع ہیں اور اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ چوری کا عادی بن چکا ہے، پہلے اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس نے چوری کی، اس کا پیر کاٹا گیا، ابھی بھی چوری سے باز نہیں آ رہا ہے۔ حضرت آگے بڑھے، حضرت نے اس کے قدموں کو چوما، فرمایا کہ کیا استقامت ہے تیرے اندر، کاش کہ تو اس صفت کو صحیح چیزوں میں استعمال کرتا اور تو اللہ کا ولی بن جاتا۔ تو استقامت اتنی بڑی چیز تھی کہ اللہ والوں کے ہاں اس کی قدر تھی۔ تو بزرگان محترم، ہم بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بھی چھوٹا عمل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی عمل چھوٹا سا ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹا سا عمل آپ کا کوئی بھی ہو، اگر پابندی سے ہو رہا ہے تو وہ بڑے بڑے عمل کے مقابلے، بڑے بڑے اعمال اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے استقامت کے ساتھ ہمیں جمع رہنے کی، استقامت کے ساتھ ایمان میں بھی استقامت کے ساتھ رہیں، اعمال میں بھی ہم استقامت کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔